بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ایک دوست نے سوال پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ آذان سے پہلے اور بعد میں جو صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو سامعین محترم، سب سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اے ایمان والو، تم بھی میرے محبوب پر درود پڑھا کرو اور کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ سامعین ذی وقار، اب اس آیہ کریمہ کے پیش نظر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے درود پڑھتے ہیں اور ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں۔ اب آپ کا اس میں ایک اور اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر پڑھتے لکھتے رہتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھتے رہتے ہیں یہ کہاں سے آپ نے نکال لیا؟ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یہ جو لفظ ہے نا یصلون، یہ صیغہ ہے مضارع کا، اور مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، ایک زمانہ حال اور دوسرا زمانہ مستقبل۔ تو اگر حال کا ترجمہ کریں تو یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور اگر مستقبل کریں تو اس کا مطلب ہوگا کہ پڑھتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر استمرار کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ اور اس کے سارے فرشتے ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں، تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم بھی ہر وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود اور سلام پڑھتے رہیں۔ اب رہا اعتراض یہ کہ اذان سے پہلے کیوں درود پڑھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ درود پاک کا مطلقاً حکم ہے، کہیں روکا نہیں گیا، اسی وجہ سے اذان کے اندر پہلے درود پاک پڑھیں یا بعد میں پڑھیں اس کا کوئی حرج نہیں ہے، البتہ جو پڑھنے والا ہے اسے ثواب کثیر عطا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک میں ہے، اور یہ حدیث پاک ہے جی مشکات المصابی، اس کے اندر حدیث پاک ہے، حدیث کا نمبر ہے 606 اور صفحہ نمبر ہے 366۔ وعن عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول ثم صلوا علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مؤذن کو سنو تو جیسا وہ کہہ رہا ہے تم بھی اسی طرح کہتے جاؤ، اور پھر فرمایا ثم صلوا علیہ، پھر اذان کے بعد مجھ پر درود پڑھو۔ تو اب اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گیا کہ اذان سے پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، بعد کا حکم تو خود سنت سے ثابت ہو گیا، اور یہ حدیث پاک اس کو امام مسلم نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ تو ثابت یہ ہو گیا کہ اذان کے بعد درود پڑھنا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور حضور کی سنت ہے۔ اب رہا سوال پہلے کیوں پڑھا جاتا ہے، تو پہلے پڑھیں یا بعد میں پڑھیں، بعد کی تو حقیقت آپ کے سامنے حدیث کی صورت میں آ گئی، پہلے پڑھیں تو اس میں بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اگر اذان سے پہلے اور بعد میں درود و سلام یا درود پڑھا جائے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور پڑھنے والے کو اس کا ثواب عطا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ میں ان باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔